بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی 8 نمبر آیا مقدسہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس پر ایک ویڈیو بن چکی ہے۔ ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں، اس آیا مقدسہ کو کیسے پڑھنا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ مکمل آیت تو نہیں ہے، اس کا ایک حصہ آخری موجود ہے، وہ پڑھ کر بھی آپ کو بتایا، اور یہ جو تجویدی قوانین اس پر جاری ہوتے تھے یہ ہم جاری کرتے رہے، اور یہاں پر ہمارا جو ہے نا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، ویڈیو مکمل ہوگی پچھلے والی۔ اب دوسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، یہاں سے آگے جو ہے نا جو چیزیں باقی رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو 14 نمبر پر جو چیز آئی ہے وہ ہے وقف بالاسکان۔ تو وقف کی کئی اقسام ہیں، وقف بالسکون بھی ہے، وقف بالاسکان بھی ہے، وقف بالابدال، وقف بالاثبات، کافی چیزیں جو ہے، وقف بالتشدید، وقف کی کافی اقسام آگے موجود ہے۔ تو یہاں پر جو وقف کی قسم ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے وقف بالاسکان، کیونکہ اس کا اجرا یہاں پر ہوگا۔ اگر کوئی حرف غیر ساکن ہو، یعنی اس پر جزم نہ ہو، سکون نہ ہو، تشدید نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا دو پیش ہوں یا دو زیر ہوں، دو زبر اس میں شامل نہیں، اسی طرح الٹا پیش ہو، کھڑی زیر ہو، کھڑی زبر اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے، یعنی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا کھڑی حرکات میں سے دو، الٹا پیش، کھڑی زیر، کھڑی زبر اس میں شامل نہیں ہے، وہ ایک شامل نہ کریں۔ اسی طرح تنوین میں سے دو زبر شامل نہیں ہیں، دو پیش اور دو زیر، جب ان میں سے کوئی بھی ہو تو جب اس جگہ وقف کریں گے تو وہاں پر جزم لگ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کو ساکن کریں گے تو اس کو وقف بالاسکان کہیں گے، کیونکہ وقف کرنے کی وجہ سے وہاں پر اب سکون لگا، جزم آ گئی۔ یہ حرف جو ہے ساکن نہیں تھا، وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہوا، لیکن اس وقت ہوگا جب وہاں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا الٹا پیش ہو، کھڑی زیر ہو، یا دو پیش ہوں یا دو زیر ہوں، جب ان میں سے کوئی ہو تو وقف کرتے وقت وہاں پر جزم لگا دیں گے، وہ اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تو چونکہ پہلے وہ ساکن نہیں تھا، ساکن کر کے وقف کیا، اس لیے اس کو وقف بالاسکان کہا گیا۔ تو یہاں پر چونکہ زبر ہے، لہذا جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر اس حرف یعنی نون کو ہم ساکن کریں گے۔ تو اس ساکن کرنے کو اور ساکن کر کے ٹھہرنے کو، سانس لینے کو، آواز کو روکنے کو، اس کو وقف بالاسکان کہیں گے۔ آگے وقف اختیاری۔ تو اس اعتبار سے بھی وقف کی 4 اقسام ہیں، جس کی وضاحت پچھلے اسباق میں گزر چکی۔ ایک ہوتا ہے وقف اختیاری، ایک ہوتا ہے وقف اضطراری، ایک ہوتا ہے وقف اختباری، ایک ہوتا ہے وقف انتظاری۔ ان 4 وقفوں میں سے 2 وقف یہاں پر جو ہے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنی مرضی، اپنی اختیار سے دل کیا کہ یہاں پر وقف کر لوں، جو اپنی مرضی، اختیار، اپنے دل کے ارادے کی وجہ سے اپنی مرضی سے جو وقف کیا جائے اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں وقف یا بنتا بھی ہے، تو ہمارا دل کیا کہ یہاں وقف کر لیں، ہماری مرضی تھی، ہمارا اختیار تھا، ہم نے اپنی مرضی اور اختیار سے کیا، دل چاہ رہا تھا، اس کے مطابق ہم نے وقف کیا، تو لہٰذا اس کو وقف اختیاری کہیں گے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ استاد صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر وقف کر کے دکھاؤ، تو استاد کے کہنے پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر شاگرد جو ہے طلباء یا طالبات وقف کرتے ہیں، استاد صرف وقف اس لیے کرا لا تاکہ پتہ چلے کہ اس کو وقف کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، تو سمجھانے کے لیے، تعلیم دینے یا سیکھنے کے لیے جو وقف کیا جاتا ہے اس کو وقف اختباری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر استاد کے کہنے پر یہاں وقف کیا ہے کہ استاد کہتا ہے وقف کرو، وہ وقف جاننا چاہتا ہے کہ میرا شاگرد جب وقف کرتا ہے کیا یہاں پر جزم لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، یا اس کو زیادہ وقف کرنے کی وجہ سے یہ مد عارض بنا کر زیادہ دراز کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو یہ جاننا چاہتا ہے، اور شاگرد استاد کہنے پر اگر وقف کرتا ہے تو اس کو وقف اختباری کہیں گے۔ آگے وقف کافی۔ جس جگہ وقف کیا جا رہا ہے، جس کلمے کے آخر میں
اس کلمے کا بعد والے کلمے سے لفظی تعلق تو نہ ہو، البتہ معنوی تعلق ہو، تو اس کو وقف کافی کہتے ہیں۔ ویسے تو وقف کی اس اعتبار سے بھی کئی اقسام ہیں، ایک وقف تام ہے، وقف کافی ہے، وقف حسن ہے، وقف قبیح ہے، لیکن یہاں پر چونکہ وقف کافی ہوگا اس لیے ہم وقف کافی کی وضاحت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ معقوف علیہ کلمہ کا جب بعد والے کلمہ سے نہ لفظی تعلق ہو، بالکل لفظی تعلق نہ ہو، ہاں معنوی تعلق ضرور ہو، جو مضمون پیچھے شروع ہوا تھا وہ ابھی تک آگے بیان ہو، جاری ہو، اب چونکہ معنوی تعلق ہے اس لیے اس کو وقف کافی کہیں گے، وقف کافی کہیں گے۔ ہاں اگر معنوی تعلق بھی آگے نہ ہوتا، مضمون جو پیچھے شروع ہوا تھا ختم ہو جاتا، آگے سے ایک نئی بات، ایک نیا مضمون شروع ہوتا، تو اس روپے اس کو وقف تام کہتے۔ اب چونکہ پیچھے جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں، صرف نحو جانتے ہیں، یا جو قرآن پاک کا ترجمہ جانتے ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں جن کو ترجمہ نہیں آتا وہ ترجمہ والا قرآن پاک دیکھ لیں کہ پیچھے جو ہے منافقین کا ذکر ہے، اور یہاں جب ہم پہنچے جملہ تو مکمل ہو گیا، لفظوں کے اعتبار سے جملہ یہ خبریہ بن چکا، لیکن ابھی تک وہ جو مضمون پیچھے منافقوں کا شروع ہوا تھا وہ ابھی تک آگے جاری ہے، ان کی ہی بات آگے ہو رہی ہے آگے والی آیا مقصہ میں۔ تو لہٰذا چونکہ معنوی تعلق آگے ہے، جو مضمون پیچھے شروع ہوا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، آگے جاری ہے، اس لیے معنوی تعلق تو ہم سمجھیں گے کہ ہے، لیکن لفظوں میں چونکہ یہ جملہ مکمل ہو چکا، اگر کوئی ترکیب کرنا چاہے تو یہاں تک مکمل کر سکتا ہے، یہ جملہ مکمل ہو گیا، اس لیے اس کو وقف کافی کہیں گے۔ ہاں اگر معنی مضمون جو ہے مکمل ہو جاتا، معنوی تعلق آگے نہ ہوتا، تو اس صورت میں ہم اس کو وقف تام کہہ دیتے، تو یہ وقف کافی بنے گا، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے نا یہ پیچھے آپ دیکھیں نا کہ لکھا ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یعنی جو پیچھے بیان تھا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو منہ سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، حالانکہ ان کی حالت کیا ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو آگے انہی کا ہی بیان ہے کہ یہ جو لوگ پیچھے کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخر دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ اپنے ذہنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی جو پیچھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے، آخر دن میں ایمان رکھتے، یعنی منافق، انہی کا آگے جو ہے ذکر ہے کہ وہ اپنے دعوے میں یہ جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر آخر دن پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ جو ہے نا جو وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس لیے تو اپنے نبی کے ذریعے تمام کو بیان کیا جا رہا ہے کھول کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ دینا ہی ناممکن ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ انہی لوگوں کا جو منافقین پیچھے جن کا ذکر تھا انہی کا ابھی تک آگے ذکر ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو ہی، تو آگے بیان انہی لوگوں کا ہے۔ تو چونکہ یہ مضمون جو شروع ہو چکا تھا وہ ابھی تک آگے جاری ہے، اس لیے معنوی تعلق آگے ہونے کی وجہ سے یہ وقف کافی بنے گا۔ آخر میں یہ گول دائرہ، اس میں 8 لکھا ہوا ہے، اوپر میم ہے، اس کی وضاحت تو یاد رکھیں۔ یہ جو گول دائرہ ہے اکثر قرآن پاک کے آخر میں آپ دیکھا ہوگا کہ جہاں پر رموز اوقاف کا بیان ہے، گول دائرے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہوتا ہے اکثر جگہوں پر، اور اکثر لوگ رموز اوقاف کی جو یہ علامتیں ہیں وہیں سے یاد کرتے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے، ان کا مفہوم کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو گول دائرہ کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقف تام کی علامت ہے اور آیت کا مکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو وقف تام کی علامت کہنا یہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وقف تام نہیں بن رہا، یا تو وقف کافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف تام تو وہ ہوتا ہے جس کا آگے لفظی تعلق بھی نہ ہو اور معنوی تعلق بھی نہ ہو، لفظوں میں بھی جملہ مکمل ہو جائے اور جو مضمون شروع ہوا تو وہ ختم ہو جائے، وہ ہوتا ہے وقف تام۔ تو گول دائرے کو اگر کہا جائے کہ وقف تام اور یہاں پر وقف تام بنایا جو تو نہیں بن سکے گا۔ تو اکثر میں جو قرآن پاک وغیرہ جو ہے نا تحریری طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور جلد وغیرہ لگا کر یا تحریر کرتے ہیں کمپیوٹر وغیرہ میں، وہ اتنے عالم نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو اتنی وضاحت کا پتہ نہیں ہوتا، بس جیسا سنا یا تھوڑا بہت کہیں سے دیکھا اردو کی کتاب میں سے اسی طرح لکھ دیا۔ تو گول دائرہ جو ہے ہر جگہ پر وقف تام کی علامت نہیں بنے گا، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وقف کافی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کہیں کہیں جس جگہ پر
پچھلا مضمون ختم ہو جائے اور آگے نیا شروع ہو جائے وہاں پر وہ وقف تام کی ضرور علامت بنے گا گول دائرہ. تو لہٰذا اس کو وقف تام جو ہے نا ہر جگہ پر کہنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں جس جگہ بنے وہاں آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ضرور ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان قرآن پاک جو بھی ہیں آپ کے پاس موجود ہوگے اکثر قرآن پاک کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے اور یہاں پر وقف تام جو ہے کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے. گول دائرہ یہ بنا کیسے؟ آیتن کہ آخری جو تا ہے نا وہ گول تا، اصل میں گول تا تھی. رموز اوقاف کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وقفوں کے اشارے، کیونکہ رموز رمز سے بنا، رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ. تو مکمل جو چیز ہے وہ نہیں لکھی جاتی کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے، اگر لکھیں گے تو جگہ زیادہ گھیرے گی. تو ان میں سے ایک حرف لکھ دیا جاتا ہے اور اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اصل میں اس فلاں مکمل جملہ تھا، اس کا یہ ایک اختصار کے طور پر حرف لکھا گیا. جیسے اوپر آپ میم دیکھ رہے ہیں تو یہ میم اصل میں وقف لازم کی علامت ہے. تو وقف لازم آپ کو ایک طرف قرآن پاک میں حاشی پر لکھا ہوا نظر آ جائے گا. تو اب ہم مکمل وقف لازم ہی یہاں لکھتے تو وہ جگہ جو ہے کم تھی، کیونکہ اس طرح پھر دونوں آیات میں جدائی زیادہ ہو جائے گی، فاصلہ زیادہ پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے وقف لازم میں سے ایک حرف میم نکال یہاں لکھ دیا، اور میم جب آئے گا ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا پورا مکمل جملہ وقف لازم ہے جو ایک طرف لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہ گول دائرہ جو ہے نا یہ اصل میں آیتن تھا. آیتن کی آخری گول تا تھی. گول تا جب وقف کرتے ہیں تو وہ گول ہا بن جاتی، تو گول ہا بن گئی، گول ہا. لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے لوگ اسے گول دائرہ سمجھنے لگے. اور اس کے درمیان میں جو 8 لکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ 8 نمبر آیت یہاں پر ختم ہو گئی ہے اور آگے 9 نمبر آیت شروع ہو گئی. بعض لوگ یہاں پر بھی غلطی کھا جاتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ 8 نمبر آیت تلاوت کرو تو وہ جس جگہ 8 لکھا تو اس سے آگے والی آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ غلطی ہے. 8 نمبر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پہلے آپ نے آیت پڑھی ہے یہ لکھی ہوئی تھی، یہ 8 نمبر تھی، یہ اب ختم یہاں پر ہو گئی. سورۃ البقرہ کی 8 نمبر آیت ختم ہوگی، آگے جو شروع ہوگی وہ 9 نمبر ہوگی. یہ اصل میں یہ چیز ہے، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آیت لکھی جاتی قرآن میں، اس میں بعد میں اس کا نمبر دیا جاتا ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ آپ شروع کریں تو الحمد جہاں لکھا ہوا ہے اس کے شروع میں 1 نہیں لکھا ہوا، بلکہ جب وہ آیت مکمل ہوگی عالمین اس کے آگے گول دائرہ میں 1 لکھا ہوگا. تو مطلب ہوا کہ آیت پہلے لکھی اور بعد میں اس کا نمبر دیا. یہی طریقہ ہے. گول دائرہ یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے. بعض لوگ اس کو وقف تام کی علامت بھی کہتے ہیں، لیکن وہ میں نے وضاحت بیان کر دی کہ میرے دیکھ ٹھیک نہیں ہے. آیت کے مکمل علامت ہے یہاں ٹھہرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہ جہاں بھی گول دائرہ ہو وہاں کرنا کیا ہے؟ تو یہاں پر ٹھہرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرمایا کرتے تھے. ان کا یہ فرمان ملتا ہے کہ قرآن پاک جب آپ تلاوت فرماتے تو ہر آیت کے آخر میں، یعنی آیت آپ پڑھتے تو آخر میں وقف فرما لیا کرتے. تو اس لیے یہاں پر وقف کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن بعض قرہ حضرات نے فرمایا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو یہ معاملہ فرماتے تھے ہر آیت پر وقف کرنا، یہ آغاز اسلام میں تھا، یعنی جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت تھا. اور اس کی ایک وجہ تھی کہ اگر ہر آیت پر وقف نہ کیا جاتا تو ہو سکتا تھا جو مسلمان ہیں وہ کافی ساری آیات کو ایک ہی آیت سمجھنے لگتے. یہ خدشہ تھا، یہ خطرہ تھا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس میں جو ہے وہ علامتیں موجود نہیں، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب سننے والا تو یہ سمجھے گا کہ اب یہاں جہاں یہ ٹھہرا ہے یہاں پر جو ہے مکمل ہوا، تو وہ 3 آیات کو ایک آیت سمجھ لے گا. یہ شروع اسلام میں ایسا تھا. اور آپ جب سوچیں گے جب یہ چیزیں نہیں لگی ہوئی تھی گول دائرہ وغیرہ یا یہ چیزیں، تو کیسے جانا جا سکتا ہوگا؟ تو مطلب یہ کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جب سورت پڑھ کر سنانی تھی، آیات پڑھ کر سنانی تھی، اگر آپ ایک سانس میں ہی زیادہ آیات پڑھتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ جب آپ نے سانس لیا ہے وہاں تک ایک ہی آیت ہے. یہ خدشہ تھا، یہ خطرہ تھا. اس لیے سمجھانے کے لیے کہ اس سورت کی اتنی آیات ہے، فلاں آیت یہاں سے شروع ہوئی یہاں پر ختم ہوئی، یہ سمجھانے کے لیے آپ ہر آیت پر وقف فرمایا کرتے تھے. لیکن جب تمام مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں صورت میں اتنی آیات ہے، ہر آیت کی ابتدا اور انتہا جان لی، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے زیادہ آیات کو بھی ایک سانس میں پڑھ لیا کرتے تھے. لہٰذا اگر کوئی زیادہ
آیات کو ایک سانس میں پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اس وقت جب کہ ساتھ کوئی وصل کی علامت بھی ہو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں وقف کی علامتیں ہیں، یہ بھی وقف کی علامت ہے، ٹھیک ہے، آیت کا مکمل علامت ہے، اور پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر وقف فرمایا کرتے تھے، لہٰذا یہ وقف کی علامت ہے، اور میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، تو دونوں وقف کی علامت ہے، لہٰذا یہاں پر وقف ہی بہتر ہے، یہ وہ وقف لازم کی علامت ہے، اور اوپر والی علامت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ افضل ہوتا ہے، لہٰذا اوپر والی علامت پر عمل کرتے ہوئے یہ وقف ہی بنے گا۔